ہاں صاحبو، جب کچھ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہو نا، اگر کوئی اذیت پریشانی آ جاتی ہے، شکار ہو جاتے ہو پریشانی کا، تو اللہ کریم سے تم شکوہ یا شکایت کرنے لگتے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں تم شکایت لگانے رکھتے ہو کہ ہم ہی پریشانی کے لیے بچے تھے، ہمارے اوپر ہی پریشانی آنے سے رہی تھی۔ دنیا میں اور بھی بندے تھے، دنیا میں اور بھی انسان تھے، یا اللہ تو ان کے اوپر مصیبتیں تو نہیں ڈالتا، صرف اور صرف ہمارے اوپر ہی پریشانی ڈالتا ہے۔ اور صاحبو یاد رکھو، جو اللہ کریم تمہیں پریشانی میں ڈال سکتا ہے، جو تمہیں پریشانی دے سکتا ہے وہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے امتحان ہو سکتا ہے اللہ تمہیں آزما رہا ہو، مگر تم پریشانی میں ذرا سے کیا آئے، شکوہ اور شکایت کے تم نے اپنی ساری کی ساری پولیں کھولنی شروع کر دی۔ اور صاحبو جو تمہیں پریشانی میں ڈال سکتا ہے، پریشانی سے بھی وہی نکالنے والا ہے۔ ہر وقت ایک سا نہیں رہتا، ہر ٹائم ہے، ہر وقت ایک سا نہیں رہتا۔ جو ٹائم پریشانی کا ہے وہ درگزر ہو جائے گا، اور جو ٹائم تمہارے لیے اچھا اور بہتر ہے وہ بھی کبھی رکنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تم شکایتیں لگاتے رہتے ہو نا، شکوے کرتے رہتے ہو، یا اللہ میں ہی پریشانی سے رہا تھا، مجھ پہ ہی پریشانی، مجھ پہ ہی اذیت آنے سے رہی تھی۔ اور صاحبو تم سب بھول جاؤ گے، کبھی ایک چکر ہاسپٹل کا لگا کر کے دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا وینٹیلیٹر پہ جو کہ ایک سانس کے تک محتاج ہیں، جو بیماری کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں نا، جن کو لا علاج ڈاکٹروں نے کر دیا، کبھی انہیں جا کر کے دیکھو ہاسپٹل میں، پھر رب سے سارے کے سارے جو شکوے شکایتیں لگاتے رہتے ہو نا، سب بھول جاؤ گے۔ پھر شکایتوں کو نہیں کرو گے، رب کا شکر ادا کرو گے۔ رب کریم تیرا شکر ہے، تو نے جس حال میں رکھا ہے، جیسے حال میں رکھا ہے، رب کریم تیرا شکر ہے۔ پھر یہی شکایتیں شکر میں تمہاری نہ بدل جائیں تو تب کہنا۔ اونچے بنگلے اور گاڑی دوسروں کے دیکھ کر کے تم یہ شکایت لگاتے رہتے ہو، یا اللہ تو نے اسے تو اتنا مال دیا، اسے تو اتنا دولت دیا ہے، اسے تو اتنا خزانہ دیا ہے، مگر میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ صاحبو جب تم اپنے سے اونچے کو دیکھتے ہو تو نیچے کو بھی دیکھا کرو، جس کے پاس کوئی موٹر سائیکل، کوئی گاڑی، کوئی بنگلہ، کوئی بیلنس نہیں ہے، انہیں بھی دیکھا کرو۔ جب انہیں دیکھو گے تو رب کعبہ کی 100 بار قسم، انہیں دیکھنے کے بعد تم شکوہ یا شکایت رب سے نہیں کرو گے، بلکہ اس کا شکر ادا کرو گے۔ جس حال میں رکھا ہے، جیسے حال میں رکھا ہے، رب کریم تو نے بہت اچھے حال میں رکھا ہے۔ شکایتیں کرتے رہتے ہو، کبھی تم یتیم خانے میں جا کر کے دیکھو، معلوم ہوگا۔ اولاد کسی کی دیکھتے ہو، دیکھ کر کے چڑھنے لگتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو کہ اللہ اس کی اتنی اولادیں ہیں، اللہ اولاد دینے والا ہے تو یاد رکھو تمہیں ایک دی ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ اور ذرا سوچو جس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اس کے دل پر کیا معاملہ پیش آتا ہوگا۔ ہاں صاحبو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ ایک وقت وہ تھا کہ تمہارا صبر اور شکر دیکھ کر کے لوگ نصیحت لیتے تھے، لوگ مذہب اسلام کو قبول کر لیتے تھے، مگر آج تمہارے اوپر ذرا سی کوئی اذیت، کوئی پریشانی کی آتی ہے، تم سب کے سامنے اپنی آزمائش رکھ دیتے ہو، ساری کی اپنی تم شکایت رکھ دیتے ہو کہ یار میرے اوپر ہی پریشانی آنے سے رہی تھی، ساری اذیت میرے لیے تھی۔ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، ذرا چلیں بیک گراؤنڈ میں، اتہاس اٹھا کر دیکھیں، ہسٹری کو چیک کریں، پنوں کو پلٹیں گے، ایک ذات کا نام آئے گا، علامہ اقبال نام، اپنے وقت کا بہت بڑا شاعر ہے۔ علامہ اقبال خود اپنی قلم سے لکھتے ہیں، اپنے پین سے لکھتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ ایک وقت کی بات ہے، میں لندن میں وکالت کرتا تھا، خود لکھتے ہیں کہ میں وکالت کرتا لندن میں، کہتے ہیں ایک لیڈی تھی جو میرے پاس آیا کرتی تھی اپنے کچھ مقدمے لے کے، کچھ کیسز لے کر کے، مذہب عیسائی سے اس کا تعلق تھا، اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، بیوی ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی، اس کا شوہر تھا وہ فوج میں ملازم تھا، وہ میرے پاس کیس لے کر کے آیا کرتی تھی، میں اس کے مقدمے، چھوٹے موٹے مقدمے اس کے سولف کرتا رہتا تھا، اس کے مقدموں کو جو ہے اس کے سولف کرتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال ایک بار میں بیٹھا تھا اپنے آفس میں، تو وہ بی بی آئی، اور آنے کے بعد وہ خاتون جیسے ہی آئی تو مجھے اسے دیکھ کر کے تجسس ہو گیا۔ میں کہنے لگا بی بی صاحبہ اس سے پہلے آتی تم تو نقاب تمہارے چہرے پہ نہیں ہوتا، مگر آج جب آئی ہو تو نقاب تمہارے چہرے پر ہے، برقع اوڑھے ہوئے ہو، حجاب پہنے ہوئے ہو۔ چونکہ یہ دیکھ کر کے دنگ رہ گئے تھے نا کہ حجاب تو اسلام کی شہزادیوں کی ایک پہچان ہے، مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہے مسلمان عورتوں کی، حجاب کو دیکھ کر کے۔ تو علامہ اقبال سے کہنے لگی ہاں مجھے معلوم تھا اقبال تم یہ سوال ضرور کرو گے، مجھے یہ معلوم تھا تم یہ سوال ضرور رکھو گے میرے سامنے کہ تم نے حجاب کیوں پہن رکھا ہے۔ علامہ اقبال سے کہنے لگی اقبال الحمدللہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ علامہ اقبال کہنے لگے یہ مسلمان ہونا اتنا آسان تو نہیں ہے، ملکی قانون کے مطابق، اور تمہارا شوہر فوج میں ملازم ہے، اس کے لیے بدلنا اتنا آسان تو نہیں ہے۔ تو کہنے لگی اسے کیا کہنا تھا،
وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہے، اسے کیا کہنا تھا میرے لیے؟ علامہ اقبال سوچنے لگے کہ یہ مسلمان ہو چکی ہے، وہ کیس کی بات کرتی تو علامہ اقبال کہتے ہیں وہ کیس کی بات کرتی تو میں اس سے کہنے لگا، مجھے تجسس بڑھ گیا، معلوم کرنے کا تجسس ہوا، ایک توجہ ہونے لگی، میں کہنے لگا اس سے وہ کیس کی بات کرتی تو میں ٹال دیا کرتا، بیبی یہ بتائیں کیس کی بات بعد میں ہوں گی، پہلے یہ بتاؤ کہ کلمہ کیسے پڑھا۔ بڑا مشکل ایک ایسا سوال پوچھ لیا علامہ اقبال نے۔ کہتی ہیں اقبال میں کیا بتاؤں تمہیں، میں بے اولاد تھی، میں اور میرا شوہر بہت پریشان رہا کرتے تھے، اور ٹینشن، ڈپریشن، یہ تمام طرح کی پریشانیاں مجھے گھیرا کرتی تھی، ہر وقت ہم مشغول رہا کرتے تھے پریشانیوں میں، ٹینشن میں، ڈپریشن میں۔ اچھا یہ ڈپریشن اور ٹینشن یہ مفت کی چیز ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خواہ خواہ کی ٹینشن اور پریشانی ایک عجیب سی بیماری ہے۔ یہ میں نے عربی لغت میں اس کا معنی تلاش کرا مگر مجھے معنی نہیں ملا ہے، آپ تلاش کر کے دیکھیں، ٹینشن اور ڈپریشن، وہ عربی لغت میں اس کا معنی نظر نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے شاید یہ پہلے چیزیں نہیں تھیں تو پہلے ایسی کوئی بات نہیں ہوا کرتی تھی تو اس کا بھی کوئی نام نہیں تھا، نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج کے زمانے میں ہے تو یہ ڈپریشن اور یہ ٹینشن یہ آج ہی کے دور میں، اس وقت کے دور میں ٹینشن اور ڈپریشن نہیں تھا۔ کہنے لگی کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کلمہ کیوں پڑھا؟ کہنے لگی کہ میں اور میرا شوہر پریشان رہا کرتے تھے اولاد کے بارے کو لے کر، ایک بار ہمارے معاملہ ایک سامنے ایسا پیش آیا کہ جسے دیکھ کر کے ہمارا تجسس مذہب اسلام سے بڑھ گیا، توجہ بڑھ گئی۔ کہا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے کہنے کا؟ کہنے لگی اقبال معاملہ یہ ہے، مطلب یہ ہے میرے کہنے کا کہ میرے پاس میں ایک بزرگ تھا جس کی عمر 70 سال تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی اور ایک پوتا تھا۔ بیٹا چونکہ بیمار رہا کرتا تھا تو وہ بزرگ ہی میرے پاس، وہ بڑے میاں ہی میرے پاس کام کیا کرتے تھے، وہ محنت مزدوری کرتے تھے، میں ہوٹل چلایا کرتی تھی تو میرے یہاں وہ مزدوری برتن مانجھ کر کے کیا کرتے تھے۔ کہنے لگی ایک بار میں کچھ لکھ رہی تھی پیپر پہ تو وہ بابا میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے صاحبہ، بی بی صاحبہ مجھے کچھ دن کی چھٹی چاہیے، 1-2 دن کی۔ میں نے کہا سب خیریت تو ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ بابا ایسی بات کیوں کرتے ہو، تم نے چھٹی کے لیے پہلے تو نہیں کہا، اور میں کہا کرتی تھی تو تم مجھ سے کہہ دیا کرتے تھے کہ مجھے اپنے گھر کی ذمہ داریاں اٹھانی ہے، آج کیا بات ہے جو تم نے چھٹی کے لیے بولا ہے؟ تو بابا کہنے لگا وہ نا بی بی صاحبہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میرا بیٹا فوت ہو گیا تو مجھے 2 دن کی چھٹیاں چاہیے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں پھر تو کہتی ہیں اقبال میں لکھ رہی تھی، وہ قلم میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، میں سوچنے لگی ہاں یہ کیا ہوا، اس کا تو گھر ہی برباد ہو گیا، اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، کوئی قریبی ملت دار بھی نہیں ہے جو اسے آ کر کے تعزیت کرے، اسے نصیحت کرے، اسے ایک دلاسا دے، اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے۔ کہنے لگیں کہ میں نے اپنی گاڑی بھیجی اور اسے بابا کو بھیج دیا، کہہ رہے کہ 3-4 دن گزرے تھے کہ میں اور میرا شوہر اسے تعزیت کے لیے، اسے صبر دینے کے لیے، اسے ایک نصیحت دینے کے لیے اور اسے ایک نصیحت دینے کے لیے اور صبر دینے کے لیے وہاں پہنچے نا، تو ہم راستے میں باتیں کر ہی رہے تھے آپس میں کہ ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا، وہ بھی فوت ہو گیا، پتہ نہیں اب کیسے صبح و شام اس کی گزریں گی، یہ تو پریشان رہا کرے گا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، کوئی قریبی بھی نہیں ہے جو اس کا دلاسا دینے کے لیے ہو۔ کہنے لگی ہم جیسے پہنچے نا تو بوڑھا ایک چٹائی پہ بیٹھا تھا، 4-5 لوگ قریب تھے، ہم نے جیسے ہی بوڑھے کو آواز دی نا تو یوں کر کے گردن اوپر اٹھائی اور آنکھیں کھولی نا، آنکھیں کھولنے کے بعد ہم نے دیکھا کیا ہے کہ بوڑھے کی آنکھوں میں ایمان کی روشنی ہے۔ کہنے لگی بی بی صاحبہ کہ بابا جی آپ تو مسلمان ہیں، ہم کیسے نصیحت کریں، کیسے صبر کی آپ کو ہم نصیحت کریں، آپ کو کیسے صبر دلائیں کہ ایک ہی بیٹا تھا آپ کا ایک ہی بیٹا تھا۔ تو یوں کر کے گردن اٹھائی اور کہنے لگا بی بی صاحبہ میں نے کوئی بیٹا اللہ سے پیسے لے کے تھوڑی نہ خریدا تھا، پیسے دے کے تھوڑی نہ خریدا تھا، وہ اس کا مال تھا، جیسے ہی لے گیا، وہ اس کی کھیتی تھی، جب چاہے تب جیسے کر کے اس نے لے لی، میں اس کے فیصلے پہ بڑا راضی ہوں، اس نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے لیا۔ وہ صاحبہ ذرا سوچو، اتنا ہونے کے باوجود آپ کو ایک پتہ ہوگا اس معاملے میں کہ باپ کا جنازہ پڑھنا بڑا آسان ہے مگر بیٹے کا جنازہ پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ ہاں صاحب وہ کمر ٹوٹ جاتی ہے باپ کی جب جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے سے چلا جائے، لاٹھی ٹوٹ جاتی ہے اس باپ کی جس کا جوان بیٹا جوانی میں فوت ہو جائے، مر جائے، انتقال کر جائے۔ اس باپ کے دل سے پوچھ کر کے دیکھو اس کی صبح اور شامیں کیسے گزرتی ہوں گی۔ ہاں صاحبو آج اس معاشرے میں، اس دور میں آپ ذرا ملاحظہ کریں، دیکھیں ذرا
پتہ چلے گا آپ کو۔ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے نا رشتہ دار یا کوئی دوست قریب عزیز، جب فوت ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے اس کا، تو صاحبو ہم اس کے جنازے کا فوٹو کھینچتے ہیں۔ فوٹو کلک کرنے کے بعد میں نا ہم اس کا ایک اسٹیٹس لگاتے ہیں، اس کے اوپر سے گانا لگا دیا کرتے ہیں، اور گانا بھی ایسا درد بھرا لگاتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر سے لکھتے ہیں آئی ایم ویری سیڈ۔ اس طرح کے تم جملے لکھ لیتے ہو تم۔ اور صاحبو اگر تمہارے سینے میں اتنا ہی درد ہے نا اس کے اپنے عزیز کے لیے، اپنے قریب کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، تو جاؤ جا کر کے مسجد میں تنہا اکیلے بیٹھ کر کے اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، کلام پاک پڑھ کر کے اسال کرو، کلمہ طیبہ کا ورد کر کے اسال کرو۔ اتنا ہی درد ہے نا تمہیں، اسٹیٹس لگا کے تم نے ظاہر کیا کرنا چاہتے ہو کہ تمہارے سینے میں درد ہے، وہ چلا گیا تمہارا دوست؟ کیا اس طرح سے تم دوستی کا فرض ادا کرو گے؟ وہ صاحبو اس کے لیے اسال کرو، اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، اللہ سے دعا کرو رب کریم میرا دوست چلا گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ وہ صاحبو تم نے یہ کیسا تماشا بنا رکھا ہے زمانے کے سامنے؟ اس بزرگ کو دیکھو، وہ بزرگ کہتا ہے اللہ نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے گیا، وہ اس کا مال تھا، وہ جب چاہے جیسے چاہے لے لے۔ بی بی صاحبہ مجھے کوئی اذیت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پہ میں بڑا راضی ہوں۔ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں بابا تم ایک کام کرو، کچھ دنوں کی مہلت لو، چھٹی لو، آرام سے آ جانا۔ کہنے لگے نہیں جی کیوں، میں خوددار ہوں، میرے ایک بہو، ایک بیٹی، ایک پوتا بچا ہے، میں 2-4 دن بعد آ جاؤں گا کام پہ۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں وہ 2-4 دن کے بعد کام پہ آ گیا۔ اللہ کے کچھ ہی شکر کے دن گزرے تھے، کچھ ہی دن گزرے تھے، ایک دن بوڑھا پھر آیا اور پھر سے کہنے لگا کہ بی بی صاحبہ چھٹی چاہیے۔ پھر میں نے پوچھا سب خیریت، کیا معاملہ ہے، آج چھٹی کیوں؟ کہا بی بی صاحبہ میری بہو کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور صاحبہ ذرا سوچو، جس کے آگے سے بیٹا بھی چلا جائے پھر بہو بھی چلی جائے، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں تو یہ سوچنے لگی تھی اب تو اس کی زندگی پوری ویران ہو چکی ہے، اپنے شوہر کے صدمے میں اس بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کے ہارٹ اٹیک آیا اور ہارٹ اٹیک سے وہ مر گئی۔ اور صاحبہ کہتی ہے اقبال میں نے اسے گاڑی لے کر کے پھر بھیجا، وہ پھر چلا گیا گاؤں۔ 3-4 ہی دن گزرے تھے، پھر ہم نصیحت کے لیے، پھر ہم اسے تعزیت کرنے کے لیے میں اور شوہر پہنچ جانے کے بعد ہم راستے میں باتیں کر رہے تھے، اب تو بیٹا بھی آگے سے چلا گیا، بہو بھی چلی گئی، اب تو اس کی صبح اور شام غم میں بیتیں گی، اب تو یہ ہر سمے رو کے بتائے گا۔ ہم پہنچے نا تو پہنچتے کیا وہی ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے اور بوڑھا اب کہ اپنی انگلی سے کچھ لکھ رہا ہے، کچھ بنا رہا ہے زمین پر۔ تو ہم پہنچے قریب، ہم نے کہا بابا اب کیسے آپ کو ہم تسلی دیں، کیسے سکون پہنچائیں، کیسے صبر کی باتیں کریں، کیسے تعزیت کریں؟ تو یوں پھر کر کے وہ گردن اوپر اٹھائی اور کہنے لگا کیوں بی بی صاحبہ کس صبر کی بات کرتی ہو، کس تعزیت کی بات کرتی ہو تم؟ میرا بیٹا چاہتا تو اللہ چاہتا تو وہ شادی سے پہلے بھی تو فوت ہو سکتا تھا، اللہ اسے شادی سے پہلے بھی تو لے سکتا تھا۔ میرا بیٹا چلا گیا کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے فضل سے مجھے اولاد دی تھی، فضل سے مجھے بہو دی تھی، عدل سے انصاف سے لے لی، تو میں اللہ کے فیصلے پر بڑا راضی ہوں، میں اس کے فیصلے پر بہت راضی ہوں۔ اور صاحبو یہ فیصلے والی باتیں ہوتی ہیں رب کریم کی، وہ چاہے جس چاہ سے چاہے تمہیں آزما سکتا ہے۔ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں ہے، آپ کا پوتا بچا ہے، آپ ایک کام کریں اپنے بیٹے کی، اپنے پوتے کی پرورش کریں، اچھے سے اس کی دیکھ بھال رکھیں، آ جانا جب چھٹی ہو جائے۔ بولے نہیں جی بی بی صاحبہ میں بڑا خوددار ہوں، میرا ایک پوتا ہے، اس کا بھی 3-4 سال کا ہے، یہ اس کا بھی اسکول میں ایڈمیشن ہوا تھا، میں نے داخلہ کرایا تھا اس کا، کوئی بات نہیں ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے آؤں گا، جہاں میں کوارٹر میں اوپر رہتا ہوں وہیں میں رہ لوں گا، میرے ساتھ بھی میرا پوتا رہے گا، میں وہیں اسکول میں اس کی پڑھائی کرانے کے لیے داخلہ کرا دوں گا۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں ٹھیک ہے بابا تم آ جانا۔ کہتی ہیں کہ جب وہ اپنے پوتے کو لے کر کے واپس آیا نا تو 3-4 منزل پر ہم نے انہیں کوارٹر دے رکھا تھا، بابا اس میں اپنے پوتے کو صبح اٹھتے اسکول لے کر کے جاتے، شام کو لینے کے لیے وہ بابا اسکول سے جاتا، بڑا پیار کرتا، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا۔ ایک بار میں کھڑکی سے کھڑی تھی تو میں نے جھانک کر کے دیکھا کہ دادا جو ہے پشت کے اوپر بل بیٹھا ہے، بابا جو ہے گھوڑا بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا پشت پر بیٹھ کر کے پوتا سواری کر رہا ہے۔ بڑی محبت وہ کرتا تھا، بڑی محبت وہ رکھتا تھا اپنے پوتے سے، کھانا اپنے ہاتھ سے کھلاتا، اسکول چھوڑنے جاتا، اسکول سے لینے کے لیے جاتا تھا۔ اللہ کے فضل کے کچھ ہی دن گزرے تھے، کچھ ہی وقت گزرا تھا۔ کہتی ہیں بی بی صاحبہ میں دلان میں بیٹھی ہوئی تھی، ہوٹل میں بیٹھی ہوئی تھی، کچھ کام کر رہی تھی کہ اچانک سے
وہ جو پوتا تھا اس کا، وہ اوپر کھیل رہا تھا، اس کا پیر پھسلا اور گردن کے بل زمین پر گرا۔ میں دوڑنے کے بعد جیسے ہی پہنچی نا تو دادے نے اپنے پوتے کو یوں گود میں خون سے لتھڑے ہوئے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں گود میں اٹھایا تھا، میں نے ایمبولینس کو فون کیا، وہ ایمبولینس آئی۔ ہم راستے میں جا ہی رہے تھے کہ ہسپتال بعد میں آیا، جناب اسرائیل پہلے آ گئے تھے۔ وہ بیٹا، اس کا پوتا بھی فوت ہو گیا تھا۔ اب تو کوئی سہارا نہیں بچا تھا اس بزرگ کا، اس 70 سال کے بوڑھے کا کوئی سہارا تو نہیں رہا تھا، پوتا تھا وہ بھی چلا گیا۔ کہتی ہیں بی بی صاحبہ کہ اقبال جیسے ہی وہ آیا تو پوتے کو غسل کیا، غسل دلایا، غسل دلانے کے بعد قبر پر مٹی ڈالی اور پڑھنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں پکڑ کے ہوٹل لے کر کے آئی، میں کہنے لگی بابا اب تو تمہیں دلاسا خود ہی دینا ہے، سکون خود ہی تلاش کرنا ہے، اب تو مجھے لگتا ہے تمہاری صبح ہو تمہاری شامیں غم میں ڈوبیں گی، غم میں بیتیں گی تمہاری، اب تو تمہیں دلاسا دینا بھی میرے بس میں نہیں رہا، اب تو مجھے لگتا ہے تم پریشانوں میں رہو گے، اذیت میں ڈوبے رہو گے، پریشانیوں کا شکار رہو گے۔ تو یوں کر کے اس نے اپنے آنسو چھٹکے اور بابا کہنے لگا کیوں میں کوئی لاوارث ہوں؟ میرا کوئی وارث نہیں ہے، اللہ میرا وارث ہے، اور میں تو ویسے بھی پکا ہوا پھل ہوں، جب ٹوٹوں گا، جب مروں گا، قبر میں جاؤں گا، تو قبر میں جانے کے بعد اللہ مجھے جنت نصیب کرے گا، اللہ مجھے جنت کے اندر اپنے بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا، اپنے پوتے سے، اپنے بہو سے بھی ملاقات کرائے گا۔ میں کیوں غم کے سہارے زندگی بتاؤں؟ کیا میرا اللہ وارث نہیں ہے؟ کیا اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیا اللہ مجھے پریشان دیکھ نہیں رہا ہے؟ میں اللہ کے شکر پر، اللہ کے اس فیصلے پر بڑا راضی ہوں، مجھے کوئی رب سے شکایت نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی اللہ سے شکایت نہیں ہے، میں اس کے فیصلے پر بڑا راضی ہوں۔ اتنا کہنا تھا تو وہ کہنے لگی بابا مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، تمہارا بیٹا بھی فوت ہو گیا، بہو بھی چلی گئی، پوتا بھی انتقال کر گیا، جینے کا سہارا کوئی نہیں ہے، تمہارا کوئی عزیز قریب رشتہ دار بھی نہیں ہے، یہ بتاؤ بس مجھے یہ سکون کہاں سے ملتا ہے، یہ صبر کہاں سے آتا ہے؟ ہائے ہائے، اتنا کہنا تھا تو بوڑھا کہنے لگا تجھے بھی لینا ہے نا؟ کہا ہاں بابا مجھے بھی لینا ہے۔ کہا تو پھر دیر نہ کر، میرے نبی کا، مدینے والے آقا کا، نبی کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جا، اور جب تو کلمہ پڑھ لے گی تو انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے تجھے سکون بھی ملے گا، قرار بھی ملے گا، چین بھی ملے گا۔ اور اللہ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک جو دلوں کو سکون اور قرار چین ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہاں صاحبو صبر کیا کرو، صبر کیا کرو، اللہ کی جو تمہارے اوپر پریشانی آتی ہے نا یہ آزمائش ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تم نے اس وجہ سے کلمہ پڑھا ہے، کہتے ہیں ہاں۔ اور صاحبو جو اللہ تمہیں پریشانیاں دے رہا ہے، جو اذیت تمہارے اوپر ہے، ہو سکتا ہے یہ تمہارا امتحان ہو اللہ کے لیے۔ اس طرح سے محروم نہ ہوا کرو، پریشانیوں کے بادلوں میں تم گر جاؤ تو یہ مت سوچو تمہارا کوئی وارث نہیں ہے۔ اگر کوئی وارث ہے دنیا کا، اگر کوئی نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کرو، رویا کرو۔ زمانے کے سامنے رو گے تو تمہاری مذاق بنائیں گے، مگر اللہ کے آگے رو گے تو وہ مذاق نہیں بنائے گا، اللہ کریم تمہیں اپنے اور قریب کر لے گا۔